مجھے پتا ہے جاوید صاحب نے ڈبیٹ تو نہیں کرنی ہے, سو لیٹ می میک اے پوائنٹ آؤٹ دیئر. لگ بھگ 14 ارب سال سے ہونے والے مسلسل ان کنیکٹڈ ایکسیڈنٹس پہ ایمان رکھتے ہیں, جس کا نتیجہ وہ ہیں ان کے نزدیک شور. بڑا خوبصورت کسی بھی آدمی کے پاس حق ہے کہ وہ بیوقوف ہو, ان کے پاس بھی ہے, ضرور کریں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. You deny one God and you believe in billions of accidents. بگ بینگ تھیوری کی بات کریں. اس کے بعد جتنا بھی کائنات کے جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ بھلے ہماری جو فنڈامنٹل فورسز ہیں کائنات کی, کیونکہ اگر کریٹر نہیں ہے تو ساری ایکسیڈنٹل ہی ہے نا, ساری ان پلانڈ ہی ہے نا, ساری کی ساری. بالی ووڈ کے بڑے مشہور لکھاری ہیں, گانے لکھتے ہیں, جاوید اختر صاحب. ان کی ایک ویڈیو جس میں باقاعدہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں, اور لیکن ایک مذہب کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے آخرت کے دن کہ تم نے یہ دنیا میں جو غلط کام کیا ہے اس کا جواب دو. تو کہتے ہیں کہ اس ریلیجن میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی مرضی میں سے ہو رہا ہے دنیا میں. تو وہ جو مجھ سے پوچھے گا, پہلی بات ہے اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کوئی مجھ سے پوچھے, لیکن اگر مجھے کسی نے پوچھا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ نعوذ باللہ, یہ جاوید اختر صاحب سے ہے کہ اللہ سے میں پوچھوں گا کہ تم کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے, جب سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے, یہاں ریپ ہو رہے ہیں اور تم مجھ سے پوچھے گا. تب میں الٹا سیدھا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ, کیا رائے آپ کی؟ There are certain stupidities that are best left alone. ہاں کوئی انٹلیکچوئل بات کرنا چاہیں وہ شور ہوگی. دنیا میں اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یا اللہ کی اجازت؟ اس کو کہا جاتا ہے اسٹرو مین فیلسی. اسٹرو مین فیلسی یہ ہے کہ آپ کسی بات کو, کسی نظریے کو یا آرگومنٹ کو آئدر ڈسٹورٹ کر مسخ کر دیں یا اپنی طرف سے گھڑ کے پھر آپ اسے غلط ثابت کرنا شروع کر دیں. اب ہندوستان میں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہندتوا کا رائز ہے اس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس وقت انڈیا میں آپ کو ہیرو بننے کا کہ آئیڈیل چیز ہے کہ آپ اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں, یو ول بیکم اے کلٹ ہیرو. اگر یہ جاوید اختر صاحب واقعی ایتھیسٹ ہیں تو ان کے لیے ہندوازم بھی اتنا ہی غلط ہونا چاہیے جتنا اسلام غلط ہے. وائی از ہی کوائٹ, کیوں خاموش ہیں اس پہ؟ بات کریں آپ, کتنی چیزیں ہیں ہم آپ کو بتا سکتے. اگر وی ڈونٹ مین, اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ہمیشہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں ہندوازم اور ہندتوا پہ. ہندوازم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کا رائٹ ہے, جیسے ہمارا رائٹ ہے, سب کا پلانٹ ارتھ ہے, سب کا اپنا اپنا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یا کریٹر کے حوالے سے انٹرپریٹیشنز لوگوں کی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس انٹرپریٹیشن بہتر ہے, ہم اسے فلسفے کی بنیاد پہ ثابت کر سکتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ ثابت کر سکتے ہیں, وہ ان کا بھی رائٹ ہے. ہم اس کو قطعی طور پہ نہیں کہتے کہ ہمارا کسی سے اس وجہ سے پرابلم ہے کہ وہ ہندو ہے. لیکن جو ہندتوا ہے وہ خود ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں. آپ یہ اگر آپ گرو جی اور ان لوگوں کو اگر آپ پڑھیں بنچ آف تھاٹس وغیرہ تو یہ کلیئر لکھی ہوئی یہ باتیں کہ ہندتوا کو ہندوازم نہ سمجھنا. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ایک روتھ لیس آئیڈیالوجی ہے جو کہ RSS کی, جو کہ ہٹلر سے انسپائرڈ ہے. جیسے اسٹالن نے کیا نہیں, وہ تو تھوڑے سے فورسفل تھا. ہاں مطلب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس حد تک دونوں جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں. ناؤ اب یہ جاوید اختر صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ اسلام کے خلاف آپ بات کر کے آپ انسٹنٹلی ہیرو بن جائیں, اٹس چیپ, ایک گھٹیا حرکت ہے. جاوید اختر صاحب میرے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں, اب اسی ٹاپک بات کرتے ہیں, ایتھیزم ورسز اسلام پہ بات کرتے ہیں. میں تو ہر ہفتے کو لائیو ہوتا ہوں, 4 5 اپ ٹو 7 آورز بھی لائیو اسٹریمز چلتی ہیں, اسپیسز ہوتی ہیں, کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے. ویلکم, کوئی بھی آدمی آ کے بات کرے. یہ فارمل کوئی اس پہ ڈبیٹ رکھنا چاہتے ہیں, شور ضرور کریں, بٹ ہی ول ہیو ٹو میک این آرگومنٹ. ایتھیزم کا انہوں نے کیس سامنے رکھنا ہوگا کہ ایک خدا کو نہ ماننے کے کا جو الٹرنیٹیو ان کے پاس ہے کہ وہ لگ بھگ 14 ارب سال سے ہونے والے مسلسل ان کنیکٹڈ ایکسیڈنٹس پہ ایمان رکھتے ہیں, جس کا نتیجہ وہ ہیں ان کے نزدیک شور. بڑا خوبصورت کسی بھی آدمی کے پاس حق ہے کہ وہ بیوقوف ہو, ان کے پاس بھی ہے, ضرور کریں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. You deny one God and you believe in billions of accidents. بگ بینگ تھیوری کی بات کریں. اس کے بعد جتنا بھی کائنات کے جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ بھلے ہماری جو فنڈامنٹل فورسز ہیں کائنات کی, کیونکہ اگر کریٹر نہیں ہے تو ساری ایکسیڈنٹل ہی ہے نا, ساری ان پلانڈ ہی ہے نا, ساری کی ساری. یہ کائنات کے جتنے ہمارا جو ٹرپل ہوا جا رہا ہے.
دیکھیں ہمارے جتنے بھی پھر مجموعی طور پہ کاربن کا جو ہمارے جو ٹرپل اے پروسیس ہے اس کی پروڈکشن کا مثال کے طور پہ آپ اس کی بات کر لیں, یا آپ ہمارا یہ جو گولڈی لاکس جس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں اس کی بات کر لیں, یا آپ ہماری میس انرجی کی ڈسٹریبیوشن کی بات کر لیں, یا ریپلسو فورس کی بات کر لیں, اس کا بیلنس اٹریکٹیو فورس کے ساتھ کر لیں, میٹر اور انرجی کی آپس کے اندر جو ایک پرسائز ایک چل رہی ہے ان کے اندر ایک توازن ہے, اس کی بات, یہ سب کے سب حادثے ہیں. تو آپ ان سارے حادثوں پہ ایمان لے آئیں, ایک خدا پہ نہ لے کے آئیں, وہ آپ کا حق ہے. Everyone has right to be stupid and I don't deny that, right? Sure. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سب خدا کی مرضی, وہ ہم سے پوچھو تو صحیح کہ ہم کیا کہتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے کی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, لیکن کرنے کا جو آگے ارادہ ہے یا جو عمل ہے وہ ہر انسان کا اپنا ہے. جیسے ایک گاڑی کے اندر آپ فیول ڈالتے ہیں تو اس فیول سے گاڑی کی کیپیسٹی ہے کہ وہ چل سکتی ہے, وہ گاڑی اب چلے گی. اب اس گاڑی کو آپ اپنی فیملی کے لیے استعمال کریں, کسی گڈ کوز کے لیے استعمال کریں, سیلاب زدہ علاقوں میں آپ لے جائیں اور اس گاڑی میں لوگوں کو آپ بچا کے ان کی زندگی, یا اسے آپ بینک لوٹنے کے لیے چلے جائیں, دیٹس اپ ٹو یو. لیکن اب کوئی آدمی بینک لوٹنے کے لیے چلا گیا تو آپ کہیں کہ میں نے اب پیٹرول اسٹیشن پہ کیس کر دینا ہے کہ اس کی وجہ سے گاڑی چل رہی تھی. یہ کسی پیٹرول اسٹیشن نے دعویٰ نہیں کیا ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیٹرول سے آپ کی گاڑی چلتی ہے, گاڑی کا استعمال آپ کیا کرتے ہیں, دیٹس اپ ٹو یو. ججمنٹ اس چیز پہ ہے. اینڈ اف ہی از تھک انف ناٹ ٹو ایون انڈرسٹینڈ دیٹ سمپل پوائنٹ, تو لوگ اس کو بھی انٹلیکچوئل کہتے ہیں. مجھے ترس ان لوگوں پہ آتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو مجھے پتا ہے جاوید صاحب نے ڈبیٹ تو نہیں کرنی ہے, سو لیٹ می میک اے پوائنٹ آؤٹ دیئر. ایک جگہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بلیف اور فیتھ ہے اس میں فرق ہوتا ہے. جو فیتھ از بینگ اسٹوپڈ, یہ میں ان کو اسٹوپڈ اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز ہی لوز دیٹ ورڈ, کہ فیتھ از بینگ اسٹوپڈ. بلیف جو ہے وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ آئی کین بلیو ان وٹ ایور, but placing my faith is just being stupid. اب پرابلم یہ ہے کہ جب وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے, he was in that very moment placing faith in his ability to articulate that point, and he was also placing faith in other people to understand what he was saying. تو اگر faith stupidity ہے then he was being stupid twice in one sentence. 2 دفعہ بیوقوف ایک جملے میں. یہ اس آدمی کی میں نے کچھ دیکھا ہے, وہ ذہنی طور پہ فرسٹریٹڈ انسان ہے. سو آئی ووڈ لو ٹو ہیو اے ڈبیٹ ود ہم اف ہی وانٹس, پر آئی نو کہ وہاں پہ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوتوا کو خوش کرنے کے لیے اینٹی اسلامک بکواس کرتے رہیں, آپ انسٹنٹ ہیرو بن جائیں گے. دیٹس آل ہی از, نتھنگ مور. دھرو راٹھی کی ایک اچھی آڈینس ہے اور انہوں نے لائف کے اوپر بھی ویڈیو بنائی, اور ویسے ڈارونزم پہ بھی ان کی ویڈیوز ہیں, اور ابھی جو ریسنٹ لائف کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنائی اس کا بھی آپ نے جواب دیا. مجھے ای میلز اتنی آئی تھی اس کا جواب دے میں, لیکن دیکھنے والے مسلمان بھی ہیں نا, بڑے شوق سے دیکھتے ہیں راٹھی صاحب کو. تو کیا لگتا ہے کہ وہ خود, تو مجھے خود بھی نہیں لگتا کہ وہ ہندو بلیو کو, نہیں وہ ایتھیسٹ ہے, ڈکلیئرڈ ایتھیسٹ ہے, وہ خود کو ایتھیسٹ کہتے ہیں, میں الزام نہیں لگا رہا. ہاں تو وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو آپ نے پھر بھی اس کا جواب دیا ہے تاکہ دیکھیں ایشو اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ سائنس کو مس یوز کر کے ایتھیزم کو پروموٹ کرتے ہیں. سائنس از ون آف دا بیسٹ کنٹریبیوشنز جو انسان کا اس دنیا میں ہو سکتا ہے. ایز این انٹرپرائز آئی ڈونٹ تھنک فلاسفی اور سائنس سے بہتر چیز میرے خیال میں ہم بحثیت انسان ہم پریزنٹ نہیں کر سکتے. اس میں مذہب کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مذہب مین میڈ نہیں ہے, وہ ایک ڈیوائن چیز ہے. تو انسانوں کی میں بات, بڑی خوبصورت بات کیا, مذہب مین میڈ اٹ کین بھی کوئی کر سکتا ہے, لیکن میں جب بات کرتا ہوں کہ جب ریلیجن ایز دی انسٹیٹیوٹ تو وہ مین میڈ نے, ہاں اس کے اندر لوگ اپنی طرف سے چیزیں کر سکتے ہیں, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن سم تھنگ دیٹ کنیکٹس یو ود دا کریٹر, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کرپشن ہوئی ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو سورس ہے وہ ایک ہے. اس پہ میرے کئی ویڈیوز ہیں کہ دنیا میں جو اتنی ریزمبلنس پائی جاتی ہے ریلیجنس کے اندر, وہ کیوں پائی جاتی ہے, پرٹیکولرلی ان ریلیجنس میں جن کا آپس میں کوئی جیوگرافکلی تعلق نہیں ہے, ایک علاقے کا ایک دوسرے علاقے کا, پھر بھی کانسیپٹ کتنے ملتے ہیں. خیر وہ ایک اور بحث ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں دھرو راٹھی صاحب کے حوالے سے کہ جب ایتھیسٹ لوگ غلط طریقے سے سائنس کو یوز کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے کوئی سائنس کا لینا دینا نہیں ہے, آئی ٹیک این ایشو ود دیٹ, کیونکہ اس سے یہ پھر سائنس کی گلوریفیکیشن اتنی ہوئی ہے کہ جو آدمی سائنس کا نام لے کے جو مرضی کہہ دے وہ چیز چل جائے گی. انفیکٹ ایک میم بھی ہے کہ سائنٹسٹس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ آپ کسی چیز سے پہلے یہ کہیں نا کہ سائنسسٹ نے یہ ڈسکور کیا تو لوگ مان جائیں گے. یہ دیکھیں بغیر کہ ڈسکور کیا بھی ہے نہیں کیا, یہ ہے بھی یا نہیں ہے.